السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ کیا ناٹک لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، شہنشاہ ولایت، سرور ارباب امامت، باب العلم والحکمت، فاتح خیبر و خندق، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، امیر المؤمنین، قائد الغر المہجرین، یعصوب الدین، امام المتقین، سید الوسیین، اسد اللہ، ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، کلمت اللہ، فضل اللہ، باب اللہ، رحمت اللہ، ولی اللہ، مطلوب کل طالب، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قابا و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من لیلنا هذا إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین،
والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے اس سے پہلے میں کچھ کہوں آپ کو سنیں۔ ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبی و اہل بیت نبی میں بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و اہل بیتک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر کبھی احسان سمجھ کر درود مت پڑھنا، نبی اور آل نبی پر ہمیشہ ایمان سمجھ کر درود پڑھنا، اور قرض سمجھ کر درود مت پڑھنا، نبی اور آل نبی پر فرض سمجھ کر درود پڑھنا۔ جس کے کلیجے میں جتنی طاقت ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ و اہل بیتک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و اہل بیت رسول، پورا وقت کم کر دینا، تھوڑا سا کم۔ عزیزان محترم، میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت واقعی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ بتائیں آپ سننا چاہتے ہیں یا میں ختم کر دوں؟ سننا چاہتے ہیں تو بس ایسا لگنا چاہیے کہ کربلائی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ میرا ایک مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، کیا حسین، یا حسین، کیا حسین، یا حسین، کیا حسین، کیا بس، کیا سکینہ، کیا زینب۔ تو بس یہ مجھے احساس دلائیے گا کہ میں حسینیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں، کربلائیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ فلسفی اسے اپنے انداز میں پیش کرتا ہے، عالم اسے اپنے انداز میں پیش کرتا ہے، صوفی اسے اپنے انداز میں پیش کرتا ہے۔ اب اللہ سے ہی پوچھتے ہیں کہ تو ہے کیا؟ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ سبحان اللہ، اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نور تھا کہاں؟ یہ نور تھا کہاں؟ جب کچھ نہیں تھا تو پھر یہ کہاں تھا؟ اب اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، کنتو کنزن مخفیہ، اللہ کہہ رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے میں ایک چھپا ہوا، کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَحَبَبْتُ، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنواؤں، اپنی معرفت کرواؤں، اپنے آپ کو پہچنواؤں، تو کیا کیا اللہ نے؟ اللہ کہہ رہا فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ، میں نے ایک خلق کو خلق کیا۔ ہائے ہائے، کہاں ہے؟ اللہ کہہ رہا فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ، میں نے ایک خلق کو خلق کیا اور اسے محمد بنا دیا۔ نہیں پہنچا اب تک بینگلور کا مجمع، پھر سے جملہ سننا، اللہ کہہ رہا
رہا ہے فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے ایک خلق کو خلق کیا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے مخلوق کو خلق کیا. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے خلق کو خلق کیا. خلق کو خلق کیا. نہیں سمجھے؟ آسان کر دوں جوانوں کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایسے کو پیدا کیا جو پہلے سے پیدا ہو چکا تھا. توجہ ٹھہرو. اللہ کہہ رہا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے خلق کو خلق کیا. خلق کیا؟ اسے محمد بنا دیا. خلق کیا ہے؟ خلق ہے بیچ کی چیز، درمیان کی شے. درمیان کی شے کیا ہوتی ہے؟ ہم بتاتے ہیں ابھی آپ کو. بھئی ہم سب کرتے ہیں سجدہ، کرتے ہیں نا 5 وقت، نہ صحیح جمعہ میں نہ صحیح رمضان میں نہ صحیح عید میں کرتے ہیں نا. یاد رکھنا وہ حسینی ہی نہیں جو نمازی نہ ہو. جو بے نمازی ہے اس کو حق نہیں کہ وہ خود کو حسینی کہے. حسین کا چاہنے والا کبھی بے نمازی نہیں ہوتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نماز منافق کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے گھر میں پڑھ لینا. سبحان اللہ. توجہ. اللہ کہہ رہا ہے فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے خلق کو خلق کیا، اسے محمد بنا دیا. خلق ہے درمیان کی چیز، درمیان کی شے، بیچ کی چیز. کیا مطلب؟ بھائی ہم سب کرتے ہیں سجدہ، کرتے ہیں نا. ہم سب ہوئے ساجد. جو سجدہ کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ بولنا آخری آدمی تک. ہم سب کرتے ہیں سجدہ. ہم کون ہوئے؟ ساجد. کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو. تو وہ کون ہے؟ مسجود. ہائے ہائے توجہ. بھائی ہم نے کیا سجدہ، ہم ہوئے ساجد. جس کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، وہ کون ہے؟ مسجود. اور بیچ میں ہے سجدہ. کیا مطلب؟ اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہے گا، نہ مسجود رہے گا. میں اردو بول رہا ہوں اور آسان کر دوں. بھئی ہم سب کرتے ہیں عبادت، کرتے ہیں تو ہم ہوئے عابد. جو عبادت کرتا ہے اس کو عابد کہتے ہیں. ہم سب کرتے ہیں عبادت، ہم ہوئے عابد. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی. وہ کون ہے؟ معبود. بیچ میں ہے عبادت. کیا مطلب؟ اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہے گا، نہ معبود رہے گا. ارے نہیں پہنچا بنگلور کا مجمع. بھائی ہم نے کیا سجدہ، ہم ہوئے ساجد. اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ ہے مسجود، اور بیچ میں ہے سجدہ. اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد رہے گا، نہ مسجود رہے گا. بھائی ہم سب کرتے ہیں عبادت، ہم ہوئے عابد. اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہے معبود، اور بیچ میں ہے عبادت. کا مطلب اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد رہے گا، نہ معبود رہے گا. اللہ کہہ رہا میرا محمد ہے خلق، بیچ کی چیز. کیا مطلب؟ اگر محمد کو ہی ہٹا دیا تو نہ خالق رہے گا، نہ مخلوق. اس رشتے کا نام ہے محمد. ہائے توجہ. اللہ کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، میں آسمانوں زمینوں کا نور ہوں. میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچانواؤں. وخلقت الخلق، میں نے
خلق کو خلق کیا اسے محمد بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ جب میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا, میرے نبی نے فرمایا قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. بھائی جب اللہ نے نور محمد کو پیدا کیا تو کیا تھا؟ اب مجھے جملہ کہنے دو. زمین نہ تھی میرے نبی کا نور تھا, آسمان نہ تھا میرے نبی کا نور تھا, چاند نہ تھا میرے نبی کا نور تھا, چاندنی نہ تھی میرے نبی کا نور تھا, سورج نہ تھا میرے نبی کا نور تھا, روشنی نہ تھی میرے نبی کا نور تھا, آسمان نہ تھا میرے نبی کا نور تھا, بلندی نہ تھی میرے نبی کا نور تھا, زمین نہ تھی میرے نبی کا نور تھا, پستی نہ تھی میرے نبی کا نور تھا, تاروں میں چمک نہ تھی میرے نبی کا نور تھا, پھولوں میں مہک نہ تھی میرے نبی کا نور تھا, دریاؤں میں روانی نہ تھی میرے نبی کا نور تھا, موجوں میں طغیانی نہ تھی میرے نبی کا نور تھا, زلیخا کی جوانی نہ تھی میرے نبی کا نور تھا, ہواؤں میں آوارگی نہ تھی میرے نبی کا نور تھا, آدم کا علم نہیں تھا میرے نبی کا نور تھا, موسیٰ کی عبادت نہیں تھی اللہ میرے نبی کا نور تھا, زوج عیسیٰ نہ تھا میرے نبی کا نور تھا, یوسف کا جمال نہ تھا میرے نبی کا نور تھا, موسیٰ کا جلال نہ تھا میرے نبی کا نور تھا, رسولوں کا کمال نہ تھا میرے نبی کا نور تھا, ارے جنت نہ تھی میرے نبی کا نور تھا, کوثر نہ تھا میرے نبی کا نور تھا, عرش نہ تھا میرے نبی کا نور تھا, فرش نہ تھا میرے نبی کا نور تھا, دریا نہ تھے میرے نبی کا نور تھا, ستارے نہ تھے میرے نبی کا نور تھا, سیارے نہ تھے میرے نبی کا نور تھا, انبیاء نہ تھے میرے نبی کا نور تھا, اولیاء نہ تھے میرے نبی کا نور تھا, اوصیاء نہ تھے میرے نبی کا نور تھا, کتابیں نہ تھی میرے نبی کا نور تھا, الفاظ نہ تھے میرے نبی کا نور تھا, حروف نہ تھے میرے نبی کا نور تھا. پریشان ہو کے مولوی پوچھنے لگا پھر کیا تھا کیا تھا کیا تھا؟ میں نے کہا سن, جب لفظ تھا خود نہ تھا میرے نبی کا نور. ساری زمینوں کی ماں باب دعا کربلا, جنت ماں کربلا, نعرے حیدر. جب لفظ تھا خود نہ تھا میرے نبی کا نور تھا. توجہ, کچھ نہ تھا میرے نبی کا نور تھا. انصاف سے بتانا, کوئی شیعہ سنی وہابی بریلوی کی بات نہیں ہے, ایک مسلمان کی حیثیت سے بتانا. ابھی میں نے نبی کی عظمت بتائی, تمہارے خون میں جوش آیا, ابال آیا, کیا خوبصورت استقبال کیا تم نے عظمت مصطفیٰ کا. کرنا بھی چاہیے, یہ تمہارے غیرت ایمانی کا تقاضا تھا. توجہ, تم نے نبی کی عظمت سن کر بتا دیا کہ تم حلالی ماں کے بچے ہو. توجہ, سننا, بہت غور سے سننا. اب ایک بات بتاؤ مسلمانوں, یہ ہم مسلمانوں کے لیے فخر کا مقام ہے کہ نہیں کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں 1,23,999 نبیوں میں
آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں میں اللہ نے فقط ہمارے نبی کو نور سے پیدا کیا. یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ نہیں؟ پراؤڈ کا مقام ہے کہ نہیں؟ تو بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے ہر فرقے کا مولوی، ہر قبیلے کا مولوی سینہ چوڑا کر کے سارے مجمع کے سامنے کہتا کہ ہمارا نبی نوری ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو نور سے پیدا کیا. مگر میں کیا کروں کہ انہی ملاؤں میں کئی منحوس ملا بھی ہیں. نہیں پہنچے آپ؟ اچھا عجیب بات ہے، جب میں ملا کہتا ہوں لوگ سوچتے ہیں شبیر وارثی کی پتہ نہیں ملاؤں سے کون سی خاندانی دشمنی ہے. میری کوئی دشمنی نہیں ہے میری جان. ملا تو اس قوم کے شریف لوگ ہیں. ہمارا شمار خود ملاؤں میں ہوتا ہے. مگر ہم کیا کریں کہ انہی ملاؤں میں کچھ ایسے منحوس ملا ہیں جو اہل بیت کے بغض میں ملائیت سے کٹ ملا ہو جاتے ہیں. تو جتنا فساد مسلمانوں میں پھیلایا وہ انہی کٹ ملاؤں میں پھیلایا ہے. آپ دیکھیے ہمارے لیے تو فخر کا مقام تھا. ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں ایک کا ہمارے نبی کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. میں سوچتا تھا کہ ہم ہی مسلمانوں میں آخر وہ کیسے منحوس کٹ ملا ہے جو اپنے نبی کے ہی نور ہونے کا انکار کرتے ہیں. میرے نبی کے نور ہونے کا انکار عیسائیوں نے نہیں کیا، یہودیوں نے نہیں کیا، مولویوں نے کیا. اکثریت ہے مولویوں کی جو یہ مانتے ہی نہیں کہ میرا نبی نور ہے، جبکہ نبی نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. میں سوچتا تھا بنگلور کے جوانوں کہ آخر کیا بات ہے جب میرے آقا نے خود کہہ دیا کہ اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا تو انہی کی امت میں یہ کیسے منحوس لوگ ہیں جو میرے نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں. نہیں پہنچے تم؟ آسان کر دوں، مثال دے دوں. بھائی میرے بابا ڈاکٹر ہیں. میرے بابا کے 3 بیٹے ہیں. 3 میں سے ہم 2 بھائی سینہ تان کر کہتے ہیں میرا باپ ڈاکٹر ہے. مگر جو تیسرے نمبر والا بیٹا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا باپ ڈاکٹر ہے. تو بنگلور کے جوان کہیں گے نا یہ تیسرے نمبر والا بیٹا کتنا نمک حرام ہے، کتنا ناخلف، کتنا منحوس ہے جو اپنے باپ کی ہی عظمت کا انکار کرتا ہے. تو میں سوچتا تھا کہ وہ امتی کتنا نمک حرام ہے، وہ مولوی کتنا منحوس ہے جو اپنے نبی کے ہی نور ہونے کا انکار کرتا ہے، جبکہ نبی نے خود کہہ دیا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو میں سوچتا تھا آخر وجہ کیا ہے جب نبی نے خود کہہ دیا کہ میں نور ہوں تو آخر مولوی نبی کو نور کیوں نہیں مانتا. میرے سمجھ میں بات تب آئی جب میں نے پوری حدیث پڑھی. اصل میں وجہ یہ ہے کہ مولوی کے گلے میں بھی آج تک بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے. بڑا چالاک ہے مولوی. اگر نبی فقط اتنا کہہ کر رک جاتے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، صرف میں نور ہوں، تو شاید ہر مولوی نبی کو نور مان لیتا. مگر نبی نے بھی منافقوں کا جینا حرام کر دیا یہ کہہ کر جب نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، تو ساتھ ساتھ میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورِ اللَّهِ. میں علی ایک نور کے 2 حصے ہیں، میں علی ایک نور کے 2
توحید سے ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. یہ ملا جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے یہ نبی کے بغض میں نہیں علی کے بغض میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. یہ منافق جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے یا تو آپ لوگ بول لو یا پھر میں بول دوں. پھر ایسے تسلیم نہیں ہو سکتی. ایک طرف سے بات ہوگی کر دو پھر آپ کو جتنی بات کرنا ہے یا تو آپ بولو گے یا میں بولوں گا. بولیے بولیے. تو پھر آپ کو سننا پڑے گا. صحیح بات سنیں گے. جہاں